السلام علیکم دوستو، کہانی ڈراکولا کی واپسی کا چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس کی ایسی کی تیسی چارلس نے دانت پیس کر کہا۔ مواخذہ کرنے والا چاقو والا ہاتھ بلند کیا تو ڈائنا نے اپنے شوہر کا بازو تھام لیا۔ جانے دو چارلس، ایلن نے بڑے خشک لہجے میں کہا، یہ شخص ٹھگ ہے، چنانچہ ہمارا سامان لے جانا چاہتا ہے۔ کوچوان ایک لمحے تک جہاں تھا وہیں کھڑا رہا، پھر گاڑی پر جا چڑھا۔ گاڑی کی چھت پر ان چاروں کا سامان ایک رسے سے بندھا ہوا رکھا تھا۔ کوچوان کے چاقو کا پھل پھر چمکا اور کٹ سے رسی کٹ گیا جس سے سامان بندھا ہوا تھا، اور ایک چوکور باکس کچھ دیر تک چھت کے کنارے پہ جھولتا رہا، پھر بڑی آواز کے ساتھ نیچے گرا اور دوسرے باکس آسانی سے نیچے پھسل آئے۔ دو باکس گاڑی کے ایک طرف اور 3 دوسری طرف گرے۔ ڈائنا اور ہیلن گرتے ہوئے باکسوں سے بچنے کے لیے جلدی سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ چارلس نے ڈائنا کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا اور آگے بڑھ کر اس نے چھوٹے باکس کو پکڑ لیا جو ایک طرف لڑک رہا تھا۔ کوچوان نے اپنی جگہ بیٹھ کے لگامیں تھام لیں۔ کل میں واپس آ جاؤں گا۔ سورج طلوع ہو جانے کے بعد میں اسی جگہ آپ لوگوں کا انتظار کروں گا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں موجود ہوا تو اسے گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤں گا، لیکن جوزف آباد نہیں بلکہ واپس لے جاؤں گا۔ ہاں، اگر آپ موجود ہوئے اور اس سے پہلے کہ اسے سمجھاتے اس سے کوئی معاملہ طے کرتے۔ کوچوان نے چابک بجا کر گھوڑوں کو اشارہ کیا۔ گھوڑے پھنکار کر اور ہنہنا کے پیچھے ہٹے۔ گاڑی کے پہیے چرچرائے اور وہ اسی طرح گھوم گئے جس طرف سے وہ لوگ اس میں سوار ہوئے تھے۔ کوچوان نے سر اٹھا کے اندھیرے میں آسمان کی طرف دیکھا، پھر چاروں طرف دیکھا۔ اس کے بشرے سے انتہائی خوف آیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں جنگل کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے خوف تھا کہ درخت کے محیط سایوں میں سے ان دیکھی بلائیں نکل آئیں گی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے سینے پہ سلیپ کا نشان بنایا اور پاگلوں کی طرح گھوڑے پہ چابک برسا دیا۔ وہ خالی گاڑی کو لے کے حیرت انگیز تیزی سے بھاگ پڑے اور وہ چاروں اس چوراہے پہ کھڑے گاڑی کو اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھتے رہے۔ وہ ٹھگ تو نہ تھا، چارلس نے کہا۔ ہاں، نہ تھا، ایلن بولا، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارا سامان ہمارے پاس رہ گیا، اور یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ کہیں ننگے بچے مارے مارے پھرتے۔ ہیلن کے مقابلے میں ڈائنا کی عقل کچھ زیادہ منجھی ہوئی تھی۔ بعض دفعہ وہ بالکل منطقی اور صحیح سوال پوچھ جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے پوچھا، اگر وہ کل ہمیں لینے جانے کے لیے تیار ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ایسی بدحواسی سے کیوں بھاگ گیا۔ اگر وہ کل صبح سورج طلوع ہونے کے بعد یہاں آ سکتا اور ہمیں لے جا سکتا ہے تو پھر اندھیرے سے ڈرتا ہے بیچارہ، چارلس نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈائنا نے چارلس کی طرف دیکھ کے منہ بنایا اور اپنی ناک اچکا دی، پھر ان سایوں کا جائزہ لینے لگی جو ان چاروں کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ پہاڑوں، درختوں کے سائے، چٹانوں کے سائے، انسان کے بنائے ہوئے بے رنگ برجوں کے سائے۔ اور ڈائنا نے نہ جانے کیوں خوف سے جھرجھری لے کے چارلس سے پوچھا، یہ کوچوان کے اندھیرے سے ڈرنے کی بات تم نے سنجیدگی سے کہی تھی؟ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، چارلس نے جلدی سے جواب دیا۔ یہاں کے عہدیداروں سے ان کی شکایت کرنی چاہیے، میرا مطلب ہے کہ کوچوان کی۔ ہیلن نے پھنکار کے کہا، شاید ہم اس کا لائسنس منسوخ کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میری اچھی بھابھی، یہ نہ بھولو کہ ہم لندن میں نہیں ہیں، چارلس نے کہا۔ شاید ہماری مدد یہاں عہدیدار ہی نہیں جن سے شکایت کی جا سکے، اگر ہوئے بھی تو وہ شاید ہماری مدد نہ کر سکیں گے، اور یہ تو بہرحال بات کی باتیں ہیں۔ فی الحال ہم تو اس اجاڑ جگہ کھڑے ہیں، یہاں انسان تو انسان کوئی جانور تک نظر نہیں آتا۔ جانور شاید نہ ہوں لیکن درندے ضرور ہیں، ڈائنا نے کہا۔ سنو، میں چند آوازیں سن رہی ہوں، تم بھی سن رہے ہو یا میرا وہم ہے؟ چارلس اور ہیلن کان لگا کے سننے لگے۔ ڈائنا نے غلط نہیں کہا تھا، کہیں دور سے، بہت دور سے آوازیں آ رہی تھیں، بھیڑیوں کے چلانے کی آوازیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بھیڑیوں کا پورا غول کہیں بیٹھا ایک آواز ہو کے چلا رہا تھا۔ یہ آوازیں بہت مدھم تھیں، لیکن اس ویرانی
ویرانے کی خاموشی میں بڑی بھیانک اور لرزہ خیز معلوم ہو رہی تھی۔ بہت دور ہیں، چارلس نے کہا۔ ہاں لیکن قریب آ سکتے ہیں، ڈائنا نے کہا۔ شاید وہ اس طرف نہ آئیں گے، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ بھیڑیے یا تو رات گئے چلاتے ہیں یا پھر چاند کو دیکھ کے بھونکتے ہیں، ہیلن نے کہا۔ بھابھی، یہاں کے لوگ نرالے ہیں، چنانچہ بھیڑیے بھی نرالے ہی ہوں گے، چارلس نے ہنس کر کہا۔ جس جگہ کوچوان نے انہیں اتارا تھا وہاں سے ایک قصر اندھیرے کے سوا اپنی پوری ہیبت ناکی کے ساتھ کھڑا آسیبی سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی قصر تھا جو نقشے میں کہیں نہیں تھا۔ اس کے وجود کا کوئی نشان نہ تھا ماں سوائے فادر کے، انہی کے اس کے منکر تھے۔ کوچوان نے خوف بھری نظروں سے اس قصر کو دیکھا تھا، کوچوان کی توجہ دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل انجان بن گیا، جیسے کہ اس قصر کی طرف دیکھنا تو ایک طرف، اس طرف رخ کرنا بھی گناہ ہو۔ اس سے اس قصر کے بارے میں معلوم کرنا بے سود تھا، وہ تو اس قصر کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایلن ان سے چند فٹ دور کھڑا ان کے پیچھے کسی چیز کو دیکھنے میں محو تھا۔ چارلس، ڈائنا اور ہیلن قصر کو ایک نظر دیکھ کے اسے گویا بھول ہی گئے، لیکن اس قصر نے ایلن کو مسرور کر دیا تھا۔ وہ اس وقت بھی اس پہاڑی پہ کھڑے عظیم الشان قصر کی طرف ایک عالم بے خودی میں دیکھ رہا تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی، ایلن نے پوچھا۔ کیا؟ چارلس نے کہا۔ کوچوان نے قصر کے وجود سے انکار کیوں کر دیا؟ یہاں تک تو خیر ٹھیک تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ اس نے قصر کی طرف دیکھنا تک نہیں؟ ہمارے بار بار توجہ دلانے کے باوجود اس نے قصر کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا، اور اب ان تینوں نے گردنیں گھما کے قصر کو دیکھا۔ وہ لوگ اب بھیڑیوں کو بھول چکے تھے۔ خدا جانے کیوں چارلس نے یقین کر لیا تھا کہ وہ قصر کھنڈر ہوگا۔ اس کے برج اور یہ فصیل غالباً یہاں سے سالم اور مضبوط نظر آتی ہوں گی، لیکن یہ برج اور یہ فصیل دراصل ایک خول ہوگا، اور اس خول میں کچھ نہ ہوگا سوائے ٹوٹی ہوئی عمارت کے، بے چھت ننگی دیواریں اور ٹوٹے پھوٹے ننگے ستونوں کے۔ لیکن اب جو انہوں نے قصر کی طرف دیکھا تو چونکا، اور اسے اپنا پچھلا خیال بدلنا پڑا۔ قصر کی 3 کھڑکیاں نہ صرف کھلی تھیں بلکہ روشن تھیں۔ ان کھڑکیوں کے پیچھے جو کمرے تھے یا جو کچھ بھی تھا ان میں روشنی ہو رہی تھی۔ یہ روشنی بہت دور ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے ستاروں کی طرح معلوم ہوتی تھی، لیکن بے شک و شبہ وہ روشنی ہی تھی۔ فادر شینڈرو نے غلط نہ کہا تھا، چارلس بولا۔ قصر موجود ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر یہ نظر کا دھوکہ ہو تو بات دوسری ہے، لیکن یہ نظر کا دھوکہ ہوتا تو قصر ہم چاروں میں سے بلکہ 5 میں سے کیوں کوچوان بھی اس کے وجود سے واقف تھا، کسی ایک کو نظر آتا۔ لیکن چونکہ اس وقت ہم چاروں اسے بیک وقت دیکھ رہے ہیں، اس لیے قصر ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر شخص اس کے وجود سے منکر کیوں ہے، ایلن نے کہا۔ کمال تو یہ ہے کہ نقشے میں بھی اس کے نشان دہی نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات نہیں کہ قصر نیا ہو، خاصا قدیم ہے، چنانچہ نقشہ بنانے والے اس کے وجود سے ناواقف ہوں۔ یہ بات باز قیاس ہے۔ فادر شینڈرو نے کہا تھا ہم قصر کے قریب بھولے سے بھی نہ جائیں، ڈائنا نے کہا۔ اور میں فادر شینڈرو سے متفق ہوں، ہیلن نے کہا۔ اس قصر میں یقیناً کوئی خاص بات ہے، خواہ میرا دل دھڑکنے لگا ہے اور مجھ پر عجیب ہیبت سی طاری ہونے لگی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ چارلس نے حیرت سے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا۔ آج یہ اس نے عجیب بات کہی تھی کہ اس کے دل پر ہیبت طاری ہونے لگی تھی۔ وہ ہیلن کو جانتا تھا اور اس کے مزاج سے واقف تھا۔ نسوانی کمزوری کا اظہار کر کے وہ خوفزدہ ہونا یا بے ہوش ہو جانا اس کے اصول کے خلاف تھا۔ کوچوان کے گستاخانہ سلوک کے بعد اسے طیش آ جانا چاہیے تھا، اور چارلس کو یقین تھا کہ ہیلن غصے میں پیر پٹکتی قصر کی طرف چل دے گی، ڈھلان پہ چڑھ کے وہاں پہنچ جائے گی اور دروازے پہ دستک دے گی، بڑی شان سے ملکہ کی طرح اس میں داخل ہوگی اور قصر کے مکینوں کو حکم دے گی فوراً کسی کو سرائے کی طرف دوڑایا جائے، بلکہ خود بادشاہ فرانس جوزف کے پاس آدمی بھیج کر اس نالائق کوچوان کی شکایت کی جائے اور اسے سزا دلوائی جائے۔
لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کے برخلاف وہ خوفزدہ تھی اور فادر شینڈرو کے اس مشورے سے متفق تھی کہ قصر کے قریب نہ جایا جائے۔ چارلس اپنے بھائی سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایلن عمر میں بڑا ضرور تھا، لیکن ان لوگوں میں سے تھا جن سے کبھی کوئی مشورہ کیا جاتا تو وہ شانے اچکا کے خاموش ہو رہتے اور اپنے آپ کو دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایلن بھی کچھ کہے بغیر کندھے جھٹک دیے۔ میرا خدا، وہ کیا ہے؟ ڈائنا نے کہا، اور ان سب نے اس کی طرف دیکھا جس طرف ڈائنا اشارہ کر رہی تھی۔ اندھیرے جنگل میں کچھ تھا، ایک نیلے رنگ کا ننھا سا شعلہ جو الف کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ واقعی یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ چارلس نے کہا۔ شاید کسی جھوپڑی میں دیا جل رہا ہے، لیکن یہاں کوئی جھوپڑی نہ تھی، ہیلن بولی۔ اگر جھوپڑی میں دیا جل رہا ہوتا تو دو تین باتیں ہوتیں۔ اول تو شعلہ سرخ ہوتا اور پھر وہ زمین سے کافی اونچا ہوتا، لیکن یہ شعلہ نیلا ہے اور جیسے زمین سے لگا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جا کر یہ کیا بلا ہے۔ چارلس نے ایک قدم بڑھایا۔ نہ جاؤ، خدا کے لیے نہ جاؤ۔ ڈائنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور پھر بھیڑیے بھی قریب آ گئے ہیں، ہیلن نے کانپ کر کہا۔ چارلس اور ہیلن بھیڑیوں کو واقعی بھول گئے تھے۔ اب وہ اس وقت طرف متوجہ ہوئے تو ان کے چلانے کی آوازیں قریب سے، بہت ہی قریب سے سنائی دے رہی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ نیلے شعلے کے آس پاس چند سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بھیڑیے، ڈائنا نے تقریباً چیخ کر کہا۔ یہ شاید بھیڑیے نہیں، یہ تو کچھ غیر مادی چیزیں ہیں۔ بھیڑیے، ڈائنا نے تقریباً چیخ کر کہا۔ یہ شاید بھیڑیے نہیں، یہ تو کچھ غیر مادی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، چارلس نے کہا۔ غیر مادی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ میں ان پر یقین نہیں رکھتا، ورنہ کہہ دیتا کہ یہ بھوت پریت ہیں۔ چارلس نے ہنس کر کہا۔ بہرحال ڈرو نہیں، اندھیرے میں جنگل، تنہائی اور ایسے بھیانک رات میں اوٹ پٹانگ چیزیں نظر آیا جایا ہی کرتی ہیں۔ بہرحال بھیڑیے تو غیر مادی ظاہر ہے نہیں ہیں، چنانچہ ہمیں کسی جگہ پناہ لینی چاہیے، ایلن نے کہا، اور چارلس نے لکڑہارے کی جھوپڑی کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا۔ ہم آگ جلا کے جھوپڑی میں قیام کر سکتے ہیں، یہاں کھلی جگہ سے تو وہ جھوپڑی بہتر ہے، ہیلن نے کہا۔ چنانچہ چارلس اور ایلن نے بڑے اور وزنی باکس اٹھائے اور چھوٹے اور ہلکے باکس عورتوں کے لیے چھوڑ دیے۔ وہ چاروں جھوپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا اس کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھیں اور کوارٹر دہلیز کے پتھر پہ آ رہے تھے۔ چارلس نے کوارٹر کو اپنے کندھے سے دھکا دیا تو وہ ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ جھوپڑی ننگی اور خالی تھی۔ ایک کونے میں لکڑیوں کا انبار تھا، یہ ایندھن تھا۔ اس کے قریب خشک پھونک ٹہنیاں احتیاط سے رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں ہوٹل کا سا تو آرام یہاں نہ ملے گا، چارلس نے کہا، لیکن پھر بھی غنیمت ہے۔ ہیلن نے جھوپڑی کے دروازے میں کھڑے ہو کے سونگ سے اندر کی طرح ہوا سونگھی۔ اس میں دھول اور قدامت کی بو تھی۔ بہرحال خود ہیلن نے کہا کہ کھلی جگہ سے یہ جھوپڑی بہتر ہے، اور چارلس نے سوچا کہ قدرت کا یہ قرب، اندھیرا، جنگل اور یہ بھیانک رات اس کی بھابھی کا مزاج شاید بدل دے گی، اور خدا جانے کیوں اس نے ہیلن کی تکلیف کے خیال ہی سے اپنے دل میں مسرت کی لہر محسوس کی۔ ہم جھوپڑی کے دروازے کے سامنے الاؤ جلا سکتے ہیں، ڈائنا کہہ رہی تھی۔ اور پھر صبح دفعتاً اس کی آواز ڈوب گئی اور چارلس جھوپڑی کے دروازے میں سے نکل کر ڈائنا کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اگر وہ بھوت پہ یقین رکھتا تو یہی یقین کر لیتا کہ یہ جنگل بھوتوں کا مسکن ہے۔ عجیب عجیب خلاف عقل باتیں ہو رہی تھیں یہاں۔ بھیڑیوں کی آوازیں ایک دم سے بہت قریب آ گئی تھیں، جیسے وہ ان کے چاروں طرف پھیل گئے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا حلقہ تنگ کر رہے ہوں۔ اور جنگل میں اب ایک کے بجائے 3 شعلے نظر آ رہے تھے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ الف کی طرح کھڑے تھے، اور اب وہ سب ایک آواز بھی سن رہے تھے، دور سے آتی ہوئی مدھم آواز۔ یہ آواز کہیں سامنے سے اور جنگل میں سے آ رہی تھی اور بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اب وہ چاروں بگھی کے گھوڑوں کے ساز و سامان کی جھنکار،
پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن رہے تھے۔ بگی یا کوچوان گاڑی یا جو کچھ بھی وہ تھی سیدھی ان کی طرف آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اس گستاخ کوچوان کو ہماری حالت پہ رحم آ گیا ہے، ایلن نے کہا، اور وہ حضرت اپنا ارادہ بدل کے صبح کے بجائے اسی وقت لینے آ گئے ہیں۔ تمہارا خیال شاید غلط نہیں ہے، ایلن نے